السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل غیر کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دھماکےدار اور انٹرسٹنگ ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شفا سالس اور وفا کے درمیان دوریاں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ایک نئی چال چلے گی، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ شفا اپنی چال بہت کامیابی سے چلے گی۔ وہ سالس کو سب کی نظروں میں گرا کر وفا اور سالس کے رشتے کے درمیان دوریاں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے میں وقتی طور پہ کامیاب بھی ہو جائے گی۔ فرینڈز، جیسے کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ شفا کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ وفا اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ بیچ پہ جا رہی ہے، تو اس نے سب سے نظریں بچا کر وفا کے موبائل سے سالس کو میسج کر کے بیچ پہ ملنے کے لیے بلایا، اور سالس جو وفا سے ملنے کے لیے بے چین تھا، وہ وفا کے میسج ملنے پہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وفا نے مجھے بیچ پر کیوں بلایا، لیکن پھر بھی میسج دیکھتے ہی وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور عین اسی وقت شفا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ شفا یہ چال اس لیے چلتی ہے تاکہ وفا اور اس کے والدین اسے سالس کے ساتھ دیکھیں، اسی لیے سالس کو دیکھتی ہی شفا اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کا بازو تھام کر کہتی ہے کہ تم نے ہمت کر کے مجھے یہاں بلا ہی لیا ہے، تو اب میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، ساری دنیا سے تمہاری خاطر لڑوں گی۔ سالس وفا کے بجائے شفا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو شفا کہتی ہے تم نے ہی تو مجھے بلایا ہے یہاں پہ۔ اور دوسری طرف وفا بھی اپنے والدین کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے، اور سالس کی گاڑی دیکھ کر وہ لوگ اسی طرف آتے ہیں، اور جب شفا اور سالس کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھتے ہیں تو عثمان صاحب چلاتے ہیں سالس پہ، اور سالس بھی اس صورتحال پہ گھبرا جاتا ہے۔ غیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وفا تو سالس اور شفا کو ایک ساتھ دیکھ کر ٹوٹ سی جاتی ہے، کیونکہ وہ سالس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، مگر سالس اور شفا کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ سالس پہ ناراض ہوتے ہوئے کہے گی آپ ایک جھوٹے اور نہایت ہی دھوکے باز اور بے وفا شخص ہیں، آج کے بعد میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ سالس عثمان صاحب اور وفا کی ناراضگی کی وجہ سے بہت پریشان ہو جائے گا اور وفا سے کہے گا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وفا، میں نے شفا کو یہاں نہیں بلایا، میں تو خود تمہارے بلاوے پر آیا ہوں، میں تمہیں میسج دکھاتا ہوں جو تم نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ اپنا موبائل لے کر وفا کی طرف بڑھے گا تو عثمان صاحب سالس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے روکتے ہوئے کہیں گے بس بہت ہو گیا سالس، دور رہو میری بیٹی سے۔ وہ شفا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلے جائیں گے، اور گھر پہنچ کر شفا کو اس کے والدین کے سامنے دھکیلتے ہوئے کہیں گے آپ لوگ شفا کی منگنی اور شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ وہاں سالس سے ملنے گئی تھی۔ عثمان صاحب غصے سے چلاتے ہوئے کہیں گے کیسا انسان ہے یہ سالس، ایک طرف میری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور دوسری طرف شفا سے ملاقاتیں کرتا پھر رہا ہے۔ شفا کے سالس کے ساتھ اس طرح ملنے اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پہ شفا کے باپ رضا صاحب کو بھی بہت غصہ آئے گا، اور وہ چلاتے ہوئے شفا سے پوچھیں گے کیوں گئی تھی تم وہاں اس سے ملنے؟ تو شفا نہایت دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہوئے سارا الزام سالس پہ لگاتے ہوئے کہے گی سالس نے بلایا تھا مجھے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے یہ بات؟ شفا کی اس قدر بے باکی اور ڈھٹائی پہ شفا کے والد غصے سے ایک زوردار تمانچہ شفا کے منہ پہ مارتے ہوئے اسے یہاں سے دفع ہونے کو کہیں گے، اور اپنے کمرے میں جا کر شفا اپنی چال کی کامیابی پہ بہت خوش ہوگی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ سالس سب کی نظروں سے گر جائے، اور جس طرح سالس نے اسے ٹھکرایا تھا وفا کے لیے، اب وفا بھی اسے ٹھکرا دے گی۔ یہ سوچ سوچ کر شفا بہت خوش ہوگی، اور دوسری طرف سالس کو شفا پہ بہت غصہ آئے گا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے شفا کو فون کرے گا اور پوچھے گا کیوں کیا تم نے یہ سب شفا؟ تو شفا اسے کہے گی تم اگر میرے نہیں ہو سکے سالس تو میں تمہیں وفا کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ شفا کا باپ شفا کی اس حرکت پہ اپنے بھائی عثمان کے سامنے روتے ہوئے اس سے معافی مانگے گا، سب گھر والے بہت پریشان ہوں گے، لیکن شفا بہت خوش ہوگی اور اپنی تحریم پھوپھو کو فون کر کے اس کو بھی خوشی خوشی اپنا یہ کارنامہ سنائے گی اور کہے گی میں نے سالس اور وفا کے درمیان اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں کہ اب وفا اور عثمان چچا دونوں سالس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ شفا کی باتیں سن کر تحریم بہت خوش ہوگی، وہ وفا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرے گی، اسے شاباشی دے گی، اور فون بند کرنے کے بعد اپنے گھر پہ اپنے دونوں بھائیوں کی سچویشن سوچ سوچ کر خوش ہوگی اور اپنے آپ سے کہے گی جس طرح میرے بھائیوں نے مجھے اکیلا چھوڑ کر لاوارث کر دیا ہے، اب اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں دنیا میں رسوا ہوں گے۔ دوسری طرف سالس جب لٹا پٹا اور ٹوٹے دل کے ساتھ گھر پہنچے گا تو اس کے والدین جو اس کے منتظر ہوں گے یہ جاننے کے لیے کہ سالس اور وفا کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ دونوں سالس کو اس طرح پریشان دیکھ کے مزید پریشان ہو جائیں گے اور سالس سے پوچھیں گے کہ تم کیوں اتنے پریشان ہو، کیا ہوا، کیا تم ملے وفا سے؟ تب سالس ان کو بتائے گا کہ شفا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہ باتیں سن کر تو سالس کے والدین بھی پریشان ہو جائیں گے، اور دوسری طرف وفا اپنے کمرے میں جا کر خوب روئے گی اور پھر باہر آ کر اپنی دادی سے کہے گی اب میں سالس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی اسے کبھی معاف کروں گی، اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی، اور وفا کے پیچھے
खड़ा वफा का बाप उस्मान भी वफा की बातें सुन लेगा और सालिस से इसकी नफरत मजीद बढ़ जाएगी और अब वो भी सालिस का चैप्टर हमेशा के लिए बंद करने के लिए खुला के पेपर्स पे सालिस के सिग्नेचर करवाने के लिए पेपर सालिस के घर भिजवाएगा ताकि सालिस इन पे साइन करे और ये चैप्टर क्लोज हो जाए, जिसकी वजह से इसकी बेटी को सिवाय दुख और आंसुओं के और कुछ नहीं मिला। मगर सालिस अब भी हार नहीं मानेगा और वफा से मिलने का मौका तलाश करेगा और जब वफा कहीं जा रही होगी तो सालिस इसका हाथ पकड़कर इसे रोकेगा और अपनी बेगुनाही की फरियाद करते हुए कहेगा कि मैं बेगुनाह हूँ, जो कुछ हुआ शिफा ने किया है, इसने जानबूझकर ये प्लान किया था ताकि तुम्हें और उस्मान मामू को मुझसे बदगुमान कर सके। मगर वफा सालिस की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगी। वो सालिस का हाथ झटक कर वहाँ से जाने लगेगी तो सालिस इसका हाथ पकड़कर अपने सर पे रखते हुए कहेगा, मेरे सर की कसम खाओ और बताओ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। सालिस की इस हरकत पे वफा शशपंज का शिकार हो जाएगी क्योंकि सालिस के सर की झूठी कसम वो उठाना नहीं चाहेगी और सच वो सालिस को बताना नहीं चाहेगी, इसीलिए वो सालिस को बेबसी से देखेगी। और होप्स ऑफ फ्रेंड्स कि सालिस भी इस मौके का फायदा उठाते हुए वफा को अपना मोबाइल दिखाएगा और वो मैसेजेस भी दिखाएगा जो शिफा ने वफा बनकर वफा के मोबाइल से किए थे और सालिस को बीच पे बुलाया था। और इस बात की गवाही वफा का भाई जैन भी देगा क्योंकि इसने भी शिफा के हाथ में वफा का मोबाइल देखा था जिस दिन वो लोग बीच पर जाने की तैयारी कर रहे थे और वफा तैयार होने के लिए वॉशरूम गई थी और वफा की गैर मौजूदगी में शिफा इसका मोबाइल यूज कर रही थी और जैन के आते ही वो जल्दी से रूम से निकल गई थी और इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और शिफा का पोल खुल जाएगा और इसकी चाल इसको उल्टी पड़ जाएगी और शिफा के वालिदैन अब शिफा की शादी करके जल्द अज जल्द इसे घर से रुखसत करने में ही अपनी आफियत जानेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये प्रेडिक्शन और रिव्यू वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।